میں کچھ حدیثیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ جو ہوتا ہے یہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ کو اختیار نہ کرو، کیونکہ جھوٹ جو ہے اس کا ساتھ گناہ کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ یہ دونوں کام جو ہے جہنم میں لے جانے والے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ، ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنا ہے تم نے، کیونکہ سچائی نیکی ہے، اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے یہ نہیں کہ مٹ رہے ہیں یا پتہ کسی کو نہیں، ہمارا یہ فرشتہ ہمارے نیک اعمال لکھ رہا ہے، ہمارا یہ فرشتہ ہمارے کرامن کاتبین جسے قرآن نے کہا ہے وہ ہمارے برے اعمال لکھ رہا ہے۔ تو یہ نیکیاں جو بندہ کرتا ہے یہ محفوظ ہو رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سچ بولو گے تو تمہاری یہ نیکی اور یہ نیکی محفوظ ہوگی، اور یہی نیکی تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کتنی بڑی خیانت ہے کس چیز کی؟ فرمایا جب تم کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو تو تم جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ اگلا بندہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے، بندہ اپنی طرف سے بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے جناب اعتقاد کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن بول جھوٹ رہا ہوتا ہے، تو اگلا بندہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کسی مسلمان بھائی سے تم بات کرو گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ سچ سمجھ رہا ہے، فرمایا یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ یعنی یہ سچائی کو تم نے بیان کرنا تھا لیکن تم اسی میں خیانت کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ حضور غوث پاک کو یہ کامیابی کیوں ملی؟ آپ کا مال بھی بچا، اور آپ کی جتنا قافلہ تھا سارا کا سارا جو ہے، پہلے تو جتنا لٹ گیا تھا وہ سب نے سب کچھ واپس بھی کیا، اور فائدہ کیا ہوا؟ الصدق ینجی، سچائی نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ حضور غوث پاک نے ایک سچ بولا، سارا قافلہ بھی بچ گیا، اپنا مال بھی بچ گیا، اور پھر جو ہے وہ سارے کے سارے ڈاکو سچی توبہ کر کے سچے مسلمان بھی بن گئے۔ یہ ہوتی ہے سچائی کی برکت۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر 3 گناہوں کا ذکر کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 گناہ کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کملی والے آقا میں 3 گناہ کرتا ہوں۔ پہلا گناہ یہ کہ میں شراب پیتا ہوں، دوسرا گناہ یہ کرتا ہوں کہ میں چوریاں کرتا ہوں، تیسرا یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کملی والے آقا یہ 3 گناہ میں کرتا ہوں، ان تینوں میں سے کسی ایک کے متعلق آپ حکم ارشاد فرمائیے میں اسے چھوڑ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے 3 نہیں چھوڑوں گا، کوئی ایک آپ حکم ارشاد فرما دیجئے وہ چھوڑ دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ماہر نفسیات بھی ہیں، جو سب سمجھتے ہیں کہ کس پر قابو کیا جائے گا، کس پر قابو پایا جائے گا، تو سارے گناہ جو ہیں وہ بندہ چھوڑ دے گا۔ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سوال کرنے والے تو 3 گناہ کرتا ہے، بس ایک سے ہی منع کروں گا، وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اس کے بعد ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ منع کیا تم شراب چھوڑ دو، نہ منع کیا تم چوری چھوڑ دو۔ حضور نے کس سے منع کیا؟ فرمایا صرف تم جو ہے نا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ اب وہ گیا اپنے کام دھندے میں، جب مشغول ہونے لگا تو اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال کریں گے بتاؤ شراب پی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضور پوچھیں گے شراب پی ہے؟ تو اگر میں نے شراب پی اور وہاں جا کے میں نے یہ کہا اے پیارے آقا نہیں پی ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ جھوٹ بولوں گا، شراب سے باز آ گیا۔
نہ پی، چوری کرنے کے لیے تیار ہوا، یہی سوچا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا آقا پوچھیں گے بتاؤ تم نے چوری کی ہے، تو پھر مجھے اگر میں نے چوری کی ہوئی تو آقا پوچھیں گے تو میں اس کے جواب میں اگر چوری کی ہوئی تو میں اگر کہوں گا نہیں کی تو میں تو جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، اس نے چوری بھی چھوڑ دی۔ ایک سچ کی برکت کیا ملی کہ وہ شراب نوشی سے بھی باز آ گیا، چوری ڈکیتی سے بھی باز آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ کی برکتیں اتنی ہیں، سچ کو اپناؤ گے اللہ رب العزت قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے۔